إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه، والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، سيما بقية الله في الأرضين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. نعرہ الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سن 1443 ہجری میں جشن عید غدیر کی تقریبات کا میلبرن شہر میں اس محفل سے آغاز ہو رہا ہے. لہذا صاحب خانہ وہ اپنی قسمت پر رشک کریں کہ غدیر کا ذکر اتنے مومنین کے اجتماع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں توفیق عطا فرمائی ہے. آپ سب کے چہرے رشک گلزار ہیں، اور عرض کرنے اس پوری گفتگو کا جو مقصد ہے وہ پہلا ہی جملہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ یہاں مولا علی کی ولایت کے اعلان پر خوشیاں منا رہے ہیں. عرض یہ ہے کہ مرچی اگتی سارا سال ہے لیکن لگتی فقط غدیر پر ہے. تو یہ دو کیفیتیں ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دی ہیں. اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ماننا آسان ہے، علی علیہ السلام کو ماننا مشکل ہے. یہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 کو ہم نے پڑھا آپ کی خدمت میں.
وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ نماز اور صبر سے، بلکہ میں ترجمہ صحیح کر دوں جو ترتیب قرآنی ہے، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. اور نماز سے مدد طلب کرنا یہ بہت سخت ہے، الا علی الخاشعین، مگر یہ کہ جس کا دل اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہوا. اس کا ایک ظاہر ہے اور اس کا ایک باطن ہے. ظاہر صبر اور نماز ہے، باطن بنص حدیث امیر المومنین بہار الانوار میں جلد نمبر 26 میں مولا نے اس علامہ مجلسی نے مولا کی اس فرمان کو لکھا ہے کہ فالصبر ہوا رسول اللہ. ان کا ذکر پہلے ہے کہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، تو صبر سے مراد یہاں رسول اللہ ہے، یعنی رسول اللہ سے مدد حاصل کرو. والصلاۃ یا اقام و ولایتی، اور نماز ہے میری ولایت کو قائم کر دینا. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور نماز پڑھنا سخت ہے مگر ان کے لیے کہ جن کا دل اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہے. اگر میں تمام سامعین کو اپنے ساتھ شامل کر لوں تو یہ جملہ عرض کر دوں کہ گویا اگر اس کی تعویل کے مطابق اس کا ترجمہ کیا جائے تو ترجمہ یہ ہے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ محمد اور علی سے مدد حاصل کرو. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور علی کو ماننا سخت ہے مگر یہ کہ اس کے لیے کہ جس کا دل اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہے. آسان نہیں. یہ خود مولا علی علیہ السلام نے آگے فرمایا پھر کہ آگے مولا نے فرقوں کے نام لیے، مرجیہ، قدریہ، ناصبیوں کے لیے بھی کہا کہ یہ سب وہ ہیں کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں مان لیتے ہیں لیکن میری ولایت سے انکار کرتے ہیں. اس لیے ان کے لیے حضور کو ماننا آسان ہے، مجھے ماننا سخت ہے. نہیں مانتے مولا علی کو. اور پھر سلمان و ابو ذر وہاں موجود تھے تو کہا کہ یا سلمان و یا جندب، جندب ابو ذر کا نام ہے. کہا ہے سلمان و ابو ذر، تو جیسے ہی مولا نے یہ کہا قالا، دونوں نے کہا لبیک یا امیر المومنین. یہ جو آپ لبیک یا حسین کہتے ہیں یہ سنت سلمان و ابو ذر ہے. جب اسے دہرا رہے ہوتے ہیں مل کے صلوات بھیجے محمد والا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دونوں نے کہا کہ لبیک اے امیر المومنین، ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں. تو مولا نے کہا کہ انتما ولیین متعاہدین، تم دونوں اللہ کے دین پر پابند ہو، تم دونوں ولی ہو جو اللہ کے دین پر پابند ہیں. متعاہدین یعنی جو عہد انہوں نے اللہ سے کیا تھا تم اس عہد کو پورا کر رہے ہو. ولستما بمقصرین، اور تم دونوں مقصر نہیں ہو. ایک لمحے کے لیے رک جائیے گا اگر میرے ساتھ سفر کر سکیں. یعنی سلمان و ابو ذر جو مولا کائنات کی معرفت جتنا انسانی بس میں ممکن ہے اس کی معراج پر ہے. اس معراج پہ پہنچنے کے بعد مولا یہ نہیں کرے کہ تم فکر نہ کرنا تم غالی نہیں ہو. پتہ نہیں کتنی بات پہنچ رہی ہے. سبحان اللہ. تو جو سلمان ایمان کے 10ویں درجے پر اور ابو ذر ایمان کے 9ویں درجے پر، ان کے لیے مولا یہ نہیں کہہ رہے کہ تم مجھے اس عظیم مقام پر مانتے ہو تو تم فکر نہ کرو تم غالی نہیں، بلکہ مولا نے لستما پہ مقصرین، تم دونوں مقصر نہیں ہو. یعنی مقصر نہ ہونے کے لیے کم از کم سلمان و ابو ذر جیسا ہونا ضروری ہے. ورنہ ہم میں سے ہر ایک چاہے اپنے آپ سے کہے یا نہ کہے لیکن ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی مقام پر تقصیر کر رہا ہوتا ہے. نہ خدا کا تقصیر کر رہا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں. ہمیں مولا علی علیہ السلام کا مقام چونکہ پتہ ہی نہیں، لہٰذا ہم کہیں نہ کہیں تقصیر کر رہے ہوتے ہیں، کبھی شک کرتے ہوئے، کبھی اعتراض کرتے ہوئے، کبھی دل میں خیال لاتے ہوئے. یہ سب کے سب تقصیر کے مرحلے ہیں جو اگر سہون ہے تو اس میں پکڑ نہیں ہے کوئی، لیکن بہرحال ہم اس مقام پر نہیں ہیں کہ ہم کہہ سکیں کہ ہم میں سے کوئی مقصر نہیں ہے. نہیں، کہیں نہ کہیں ہر ایک مقصر ہے. یہ تو بات میں نے بالکل ہی جی. تو غالب وہ ہے کہ جو مولا علی علیہ السلام کو خدا کی ذات اور صفات و افعال میں شریک بنا دے، پیرالل بنا دے. اس کے علاوہ جو کچھ ہے ہماری ہر خطابت اور ہر شاعر کی ہر شاعری وہ علی کے آستانے پر پہنچ کے ناقص ہے، وہاں تقصیر ہے. بلکہ میں اتنا عرض بھی کر دوں کہ
ہم میں سے ہر ایک قاصر ہے در حقیقت کہ وہ ادراک کر سکے کن ہے معرفت امیر المومنین علی بن ابی طالب کو، اور جو اپنے آپ کو قاصر نہ سمجھے در حقیقت وہی سب سے بڑا مقصر ہے۔ یہ بات پہنچ رہی ہے؟ نیند اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دیکھیں آج غدیر پہ بات شروع ہوئی ہے تو چلے گی آگے جب تک توفیق نصیب رہے گی۔ اس کے بعد مولا نے فرمایا کہ اے سلمان و ابو ذر، کسی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ مجھے معرفت نورانیہ سے نہ پہچان لے۔ اور معرفت نورانیہ کیا ہے؟ امام نے کہا کہ معرفتی بن نورانیہ یا معرفت اللہ، میری نورانی معرفت کا مطلب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت ہے، وہ معرفت اللہ یا معرفتی بن نورانیہ، اور اللہ کی معرفت کا مطلب میری معرفت بن نورانیہ ہے، یعنی یہ دونوں ساتھ ساتھ ہے۔ اب اتنا مولا نے کہا، اب اس سے آگے ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ خدا جانتا ہے واقعا۔ تو جو مولا علی علیہ السلام کی ولایت تک نہ پہنچے وہ یہ نہ کہے یا یہ نہ سمجھے کہ ابھی فقط میں نے عقیدہ ولایت کو قبول نہیں کیا، اس کی توحید ہی پوری نہیں ہوئی ابھی۔ بھائی شیطان کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ توحید تو اس کی بالکل ٹھیک ہے لیکن بس خلافت کے معاملے میں آ کے بہک گیا، نہیں چونکہ خلافت کے معاملے میں آ کر بہکا لہذا توحید بھی ختم ہو گئی، اس لیے کہ اسے نہیں مان رہا کہ جیسے اللہ نے بنایا ہے۔ تو اگر کوئی اسے نہ مانے کہ جیسے اللہ نے بنایا ہے تو در حقیقت وہ اللہ کو چیلنج کر رہا ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ لہٰذا اب یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے خطابت کی روح میں بہتے ہوئے جملہ کہہ دیا۔ لہٰذا امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ غدیر کے دن علی کو مولا ماننے والوں کی مثال ویسی ہے کہ جیسے آدم علیہ السلام کے سامنے جھکنے والے ملائکہ تھے۔ یہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا۔ سید ابن طاؤس نے لکھا ہے اس حدیث کو کہ غدیر کے دن علی کو مولا ماننے والوں کی مثال ان ملائکہ جیسی ہے کہ جو آدم علیہ السلام کے سامنے جھک گئے، اور آگے مولا نے فرمایا کہ غدیر کے دن علی کی ولایت کا انکار کرنے والے کی مثال ابلیس جیسی ہے جس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ جی بات واضح ہو رہی ہے؟ تو یہ مولا رضا علیہ السلام نے اس بات کو سمجھایا ہے کہ دیکھو تمہاری توحید بھی پوری نہیں ہوگی جب تک کہ تم علی بن ابی طالب السلام کی ولایت کو نہیں مانو گے، اس لیے کہ یہ ولایت وہ ہے جو تمہیں رسالت کی ٹرو اسپرٹ اور توحید کی صحیح روح تک یہ ولایت پہنچائے گی۔ دیکھو معرف اللہ، آپ کے ذریعے سے ہم نے خدا کو سمجھا ہے۔ من وحدہ قبل عنکم، امام علی نقی علیہ السلام کی تعلیم کردہ زیارت جامعہ کا جملہ، جو خدا کو واحد مانتا ہے وہ آپ سے سیکھ کر مانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ومن قصدہ توجہ بک، اور جو خدا کا ارادہ کرتا ہے وہ آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو اہل بیت اور خدا کو ایک ساتھ ملا دیا، نہیں، بہت لطیف ہے یہاں پر امام علیہ السلام نے جو جملہ استعمال کیا ہے کہ ومن وحدہ قبل عنکم، جہاں خدا کی بات ہے وہاں ضمیر مفرد ہے واحد، جہاں اہل بیت کی بات ہے وہاں ضمیر جمع ہے پلورل، یہ خود بخود الگ ہو گئے۔ واحد اور ہیں وہ جمع اور ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ومن وحدہ، جو اسے واحد مانے قبل عنکم، آپ سے قبول کرے گا تو مانے گا۔ یہ ہے من کنت مولا کا مطلب۔ فہذا علی مولا، رسول اللہ نے سب کو تو زحمت ہی نہیں دی کہ جو مجھے مولا مانتا ہے وہ مان لے علی۔ سب کے لیے زحمت نہیں ہے کہ علی کو مولا مانے۔ اب جو علی کو مولا نہ مانے میں پہلے چیک کروں گا کہ محمد کو بھی مانتے ہو یا نہیں مانتے، کا مطلب نہیں مانتے۔ علی علیہ السلام سلام اور من کنت مولا فہذا علی مولا میں یہ راز بھی پوشیدہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو مجھے جس سطح پر مولا مانتا ہے ویسا وہ علی کو مولا مانے۔ جس سطح پر آپ حضور کو مانتے ہیں اس طرح سے من کنت مولا، جو مجھے جیسے جیسے مولا مانتا ہے فہذا علی مولا،
ویسے ویسے یہ علی مولا ہے. یہ حضور نے فقط کہا نہیں، علی کو شانوں پر اٹھایا اور دکھلایا اصحاب کو، اشارہ بھی فرمایا. فہذا یہ در حقیقت حکم قرآنی پر عمل کر رہے تھے حضور. سبحان اللہ. آیت تو سب کو یاد ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67، یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. سبحان اللہ. بے شمار نکات اس آیت میں. سرکاری عہدے سے خطاب کیا، یا ایھا المزمل نہیں کہا، یا ایھا المدثر نہیں کہا، یاسین نہیں کہا، طٰہٰ نہیں کہا، جبکہ حضور یاسین بھی ہیں، طٰہٰ بھی ہیں، مزمل بھی ہیں، مدثر بھی ہیں. یہاں ایک سرکاری عہدہ ہے کہ جو شفٹ ہو رہا ہے آگے. یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ، آپ تبلیغ فرما دیجئے اس پیغام کی کہ جو آپ پر نازل ہو چکا ہے. سبحان اللہ. تبلیغ فرما دیجئے. قرآن میں جو تبلیغ کا لفظ ہے مولا علی کی ولایت کے لیے استعمال ہوا ہے. سبحان اللہ. اب تبلیغی جماعت فقط وائنچے اونچے کر دینے سے نہیں بن جائے گی. حقیقی تبلیغی جماعت وہ ہوگی کہ جو غدیر کو مانتی ہے. ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب کی جانب سے پہلے نازل ہو چکا ہے. غدیر اعلان ولایت، ایجاد ولایت نہیں، پہلے ہی نازل ہو چکا ہے. فإن لم تفعل، اور اگر آپ نے تفعل، تقل نہیں ہے یہاں پر، آپ نے نہ کہا نہیں. وإن لم تفعل، ایک ہوتا کہنا، ایک ہوتا کرنا، فعل ہے کرنا. وإن لم تفعل، میں سادہ بچوں کے لیے آسان زبان میں ترجمہ کروں، اگر آپ نے پریکٹیکلی علی کو نہ پہنچایا فما بلغت رسالتہ، تو آپ نے رسالت کی کوئی تبلیغ ہی نہیں فرمائی. اور اللہ آپ کو انسانوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. بدر میں نہیں کہتا اللہ، احد میں نہیں کہتا اللہ، اس مجمع میں کہہ رہا ہے جہاں سارے 3 سٹار ہیں. سارے مسلمان، سارے حاجی، سارے صحابی. 3 سٹار ہو گئے نہیں ہو گئے؟ ان سب کے درمیان اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو اللہ انسانوں کی شر سے بچائے گا. پتہ چلا کہ اگر مولا علی کی ولایت کا اعلان ہو تو مسلمان ہو، حاجی ہو، صحابی ہو، شر ہونے کا امکان ہے. امکان تو ہے بھائی. اب لا الہ الا اللہ پر شر کیا تھا ابو جہل نے، محمد رسول اللہ پر شر کیا تھا ابو لہب نے. اب تاریخ کے کتنے ابو گنواؤں میں آپ کو آگے. تو اگر آپ نے پریکٹیکلی نہ پہنچایا، فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، تو آپ نے رسالت کا کوئی کام انجام نہ دیا. اس پہ انشاءاللہ بات کرتے رہیں گے آگے. اور جب حضور نے اعلان فرما دیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سند بھیجی. سورہ مائدہ ہی کی آیت نمبر 3 میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن مکمل ہو گئے، نعمتیں تمام ہو گئیں. ورضیت لکم الاسلام دینا. اس کا ترجمہ مجھ سے یہ بھی سن لیجئے گا کہ آج کے دن اللہ راضی ہوا کہ اسلام کو دین کہا جائے. اسلام دین ہی نہیں ہے جب تک کہ علی کی ولایت نہیں ہو اس میں. یہ بات پہنچ رہی ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. تو یہ خاص الخاص اہتمام تھا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس اہتمام کو رکھا. احادیث میں آیا ہے کہ عید غدیر کا دن وہ ہے کہ جب تمام انبیاء نے حضور کی تشریف آوری سے پہلے ہی اسے عید کا دن قرار دیا. تمام انبیاء نے. لَن يَبْعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا بِنُبُوَّةِ مُحَمَّدٍ وَوِلَایَةِ عَلِيٍّ. یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے کسی نبی کو مبعوث نہیں کیا جب تک اس نے مصطفیٰ کی نبوت اور مرتضیٰ کی ولایت کا اعلان نہ کیا یا اقرار نہ کیا. یہ معاملہ فقط یہاں نہیں ہے، یہاں انبیاء کے درجات بھی اسی طرح سے طے ہوئے. بہرحال یہ پھر موضوع ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء کو درجات کیوں عطا فرمائے. وہ ہے جس نے عالم ارواح میں جتنا جلدی رب کی ربوبیت، مصطفیٰ کی نبوت اور علی کی ولایت کا اقرار کیا. اس کا خلاصہ یہ ہے، اتنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے مقام عطا کرتا چلا گیا. بات واضح ہو رہی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سارا دار و مدار ہی اس بات پر رکھا ہے. پھر جس پھل نے مولا علی کی ولایت کا اقرار کیا اللہ نے اسے میٹھا بنایا. یہ حدیث امام سنا رہا ہے، خطابت نہیں ہے، حدیث امام. جس پانی نے مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کیا اللہ نے اسے پینے کے قابل بنایا. اللہ نے اسے طیب و طاہر بنایا. جس پرندے نے مولا علی کی ولایت کا اقرار کیا اللہ نے اسے شیریں زبان عطا فرمایا. جس پتھر نے علی کی ولایت کا اقرار کیا اتنا اللہ اسے مقام عطا کرتا چلا گیا. لہذا سب سے پہلے عقیق نے مولا کائنات کی ولایت کا اقرار کیا. وہ پتھر جو قدموں میں آتا اللہ نے ہر علی کے ماننے والے کے ہاتھوں میں لا کر اس عقیق کو ہر مومن کے لیے زینت بنا دی. اب یہ پتھر ٹھوکروں میں نہیں آئے گا، اب یہ مومن کے ہاتھ کی زینت بنے گا. اس لیے کہ اس پتھر نے سب سے پہلے علی ولی اللہ پڑھا ہے، اور اس کے بعد فیروزہ نے اقرار کیا، اس کے بعد سونا اور چاندی نے اقرار کیا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک ایک کو یہ مقام عطا کرتا چلا گیا.
بھائی واہ واہ واہ، کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سارا مقام ہی مولا کائنات کی ولایت کے اعتبار سے طے ہوتا گیا. تو بس عزیزان گرامی، میں بات کو یہاں پر آہستہ آہستہ سمیٹوں گا، زیادہ تفصیلی گفتگو نہیں. ہم اور آپ کا مقام بھی اسی اعتبار سے طے ہوتا ہے. اگر آج یہ سوال کیا جائے کہ 1400 سال پہلے غدیر کا واقعہ ہوا تھا تو آج اسے دہرانا کیوں ضروری، آج اس کا جشن کیوں ضروری؟ اس لیے کہ یہ بات 1400 سال پہلے کی نہیں فقط، یہ آپ کی زندگی کے لمحہ و لمحہ ایک ایک عمل کی بات ہے. بے شک. ابھی جہاں یہاں گفتگو ہو رہی ہے، اب آن لائن مومنین اسے اپنے اپنے وقتوں پر دیکھ رہے ہوں گے. تو اب جو نیکسٹ نماز آنے والی ہے وہ فجر کی فرض نماز آئے گی. تو مولانا وہ غدیر 1400 سال پہلے ہو گئی، تو آج ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آج ذکر کرنے کی ضرورت اس لیے کہ جب فجر کی نماز پہ اٹھیے گا تو غدیری نماز پڑھیں گے یا سقیفائی نماز پڑھیں گے؟ کیا یہ بات پہنچ گئی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ ہائے ہائے ہائے. لبیک یا امیر المومنین علی علیہ السلام سلامات. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. جب حج کا موقع جو ابھی گزرا ہے اس پہ حج پہ جائیے گا تو کس انداز سے آپ حج کیجئے گا؟ غدیر والا حج جو غدیر کے مولا والا حج ہے، یا وہ والا حج کہ جس میں بعد میں بدعتیں شامل ہوئی؟ اس کا تعلق اس بات سے کہ آج آپ غدیر کو کس حیثیت میں مانتے ہیں. تو غدیر آج کا زندہ موضوع ہے. جب تفسیر قرآن لینے جائیے گا آپ تو تفسیر حسن بصری سے لیں، اکرمہ سے لیں، قتادہ سے لیں، کس سے لیں تفسیر؟ یا قال الباقر و قال صادق سے لیں. اس کا تعلق یہ ہے کہ غدیر کو آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ تو جو غدیر کا موضوع وہ زندہ موضوع ہے، اور یہ آپ کے اور ہماری زندگی کے لمحہ و لمحہ ہر عمل میں اس کی دخالت ہے. یہاں بنیاد ہے. تو یقیناً مثال کے طور پر آپ سجدہ رکھ کے نماز پڑھیں تو اس کے لیے الگ سے دلیل موجود ہے انفرادی طور پر ہر آپ کے عمل کے لیے. لیکن اس سب کی اجتماعی دلیل کیا ہے؟ اجتماعی دلیل یہ ہے کہ ہم نے غدیر میں علی کو مولا مانا ہے. جی، وہاں سے سارا سلسلہ ہے. اور اس کا تعلق اس بات سے بھی بنتا ہے کہ غدیر میں جب علی کو مولا مان لیا تو اس کا مطلب ہے کہ مولا کائنات کی ولایت اور اتھارٹی کو تسلیم کیا. اور جب ید اللہ کو مانا تو پھر ہاتھ سے گناہ نہیں کر سکتا وہ شخص جو ید اللہ کا ماننے والا. اور لسان اللہ کا ماننے والا زبان سے گناہ نہیں کر سکتا اس لیے وہ لسان اللہ کا ماننے والا. اور عین اللہ کا ماننے والا وہ نگاہوں سے گناہ نہیں کر سکتا اس لیے کہ وہ عین اللہ کا ماننے والا. اس لیے مولا کائنات نے فرمایا ہے، اور ائمہ علیہ السلام نے ایک فعل حرام کے لیے امام نے ارشاد فرمایا کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی اس میں مبتلا ہو تو اس وقت کے لیے وہ ہماری ولایت سے باہر نکل جاتا ہے. ہاں، امام نے فرمایا کہ اس وقت وہ ہماری ولایت میں نہیں رہتا، اس لیے کہ اگر ہماری ولایت میں ہوتا تو یہ کام نہ کر رہا ہوتا. علی کو مولا ماننے کا مطلب یہ. تو یہ پھر میری آپ کی زندگی میں لمحہ بلمحہ شامل ہے غدیر. فقط یہ بہرحال اگر آپ سنتے بھی ہیں تو میں نہیں کہنا چاہتا کہ اگر کوئی سن لے اور سن کر خوش ہو جائے تو اس کا کوئی اثر نہیں، ثواب تو اس پر بھی ہے. اس لیے کہ جس کا دل مولا کائنات کے ذکر کو سن کر خوش ہو جائے وہ نفس کی شرافت کی بھی دلیل ہے اور نسب کی طہارت کی بھی دلیل ہے. اللہ اکبر. جی، تو یہ بس میں بات اختتام تک لے آیا. تو حضور نے بھی اس کے لیے ایسا خاص اہتمام کیا کہ یہ فراموش نہ ہونے پائے، یاد رہے. جو حج اور زیارت پہ جاتے ہیں کاروان کو لے کر 60-70 مومنین پر اگر گروپ مشتمل ہو جائے تو انہیں بڑی فکر ہوتی ہے کہ اس گروپ کو صحیح طرح سے ایک ساتھ چلائیں گے کیسے، روکیں گے کیسے. 1.25 لاکھ کا گروپ ہے تو بھائی 1.25 لاکھ کا گروپ ہے، اب غدیر پہ روکنا ہے اسے. تو 1.25 لاکھ کے مجمع کا بریک کیا ہے، روکا کیسے جائے؟ حضور نے سلمان سے کہا جا کے سب سے کہو حی علی خیر العمل. اس قافلے کا کوئی بریک بھی تو ہو کہ جب قافلہ رکے کہا حی علی خیر العمل، جا کے کہا حی علی خیر العمل. اور حضور نے غدیر کے دن ہی حی علی خیر العمل کو اذان میں شامل کر دیا تاکہ جب بھی مؤذن بآواز بلند کہے اذان میں
بھائی واہ واہ حی علی الصلاح کہے، حی علی الفلاح کہے، جیسے ہی حی علی خیر العمل کہے تو غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان یاد آتا رہے۔ اب جانتے ہو بدعتیوں نے حی علی خیر العمل کو کیوں نکالا اذان سے؟ حی علی خیر العمل سے دشمنی ہے، تو حی علی خیر العمل کو حضور نے اذان میں شامل کروایا غدیر کے دن، اس لیے کہ حی علی خیر العمل کے ذریعے سے اس قافلے کو روکا گیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو آگے چلے گئے تھے حی علی خیر العمل پیچھے آ جاؤ، جو پیچھے رہ گئے تھے حی علی خیر العمل جلدی آگے آ جاؤ۔ علی مرکز وحدت ہے، آگے جانے والے پیچھے آ جائیں، پیچھے رہ جانے والے آگے آ جائیں، علی کو رب کہنے والے پیچھے آ جائیں، آگے بڑھ گئے ہو، علی کو اپنے جیسا کہنے والے آگے آ جائیں، نہ غالی بنو نہ مقصر بنو، مولائی بنو۔ اور حضور نے طویل خطبہ ارشاد فرمایا، طویل خطبہ، یہ حضور کے طویل خطبوں میں سے مجھے بتلا دیجئے کہ جب نماز کا حکم نازل ہوا ہو تو حضور نے مجمع جمع کر کے خطبہ دیا ہو؟ نہ، جو ملتا گیا اسے نماز کا حکم پہنچاتے گئے۔ روزے کا حکم نازل ہوا، جو ملتا گیا حضور سے روزے کا حکم پہنچاتے رہے آیت قرآنی کی روشنی میں۔ علی کی ولایت پہنچانے کے لیے مجمع جمع کیا۔ حضرت مرحوم علامہ طالب جوہری صاحب اللہ مقام ان کی روح کو ہدیہ کرتے ہوئے جملہ عرض کر رہا ہوں اس لیے کہ ان کا جملہ ہے جو کہنے لگا ہوں کہ حضور نے مجمع جمع کیا اور علی کے فضائل کو طویل خطبے میں پڑھا۔ پتہ چلا مجمع جمع کر کے فضائل علی کو پڑھنا سنت رسول ہے، اور مجمع میں آ کر فضائل علی کو سننا سنت صحابہ ہے۔ سبحان اللہ، تو بھئی یہ وال چاکنگ کرتے سنت صحابہ زندہ باد، سنت صحابہ کو پورا کیجئے۔ مجمع میں آ کر فضائل علی کو سننا سنت صحابہ ہے، مجمع جمع کر کے فضائل علی کو پڑھنا سنت رسول ہے۔ اب جو مجلس کا منکر ہے وہ سنت رسول کا بھی منکر ہے، سنت صحابہ کا بھی منکر ہے۔ تو مجمع جمع کیا حضور نے اور اس کے بعد طویل خطبہ ارشاد فرمایا، اور طویل خطبہ آپ جانتے ہیں کہ اونٹ کے پالان کا ممبر بنایا۔ یہ جملہ میں نے بعض علماء سے سنا ہے کہ یوزولی عربوں میں طریقہ یہ تھا کہ اگر کسی ایسے موقع پر خطبہ دینا پڑ جائے جہاں ممبر اویلیبل نہ ہو تو طویل القامت افراد کے کندھوں پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے، اور یقین جانیے گا اس مجمع میں لمبے قد والوں کی کمی نہیں تھی۔ اب میں تو اشارہ ہی پڑھ سکتا ہوں، باقی تو آپ کا کام ہے، لیکن حضور نے ممبر بنوایا اور اس پہ تقریر کی اور اس کے بعد ممبر توڑوا دیا۔ اس کے بعد اس ممبر کو کنٹینیو نہیں کیا حضور نے۔ حضور نے وہ اپنے عمل سے سمجھایا کہ خلافت کے ممبر پہ کوئی بیٹھ جائے، غدیر میں مولائیت کے ممبر پہ یا میں بیٹھوں گا یا علی بیٹھے گا۔ اچھا، جب یہ ممبر نہیں تھا تو حضور کے پاس آئے اور حضور نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، انہوں نے آگے یہ کہا کہ یا رسول اللہ ہم یہاں پر ممبر کیسے بنائیں؟ جب آپ کا حکم ہے کہ ممبر لے کر آؤ تو ممبر کیسے بنائیں؟ تو حضور نے مشورہ دیا تھا، اور حضور کا یہ حکم تھا کہ پالان شتر کا ممبر بناؤ اور ایک کے اوپر ایک تختہ رکھتے جاؤ تو خود بخود ممبر بن جائے گا۔ غدیر 18 ذی الحجہ، حضور کی وفات ہے 28 صفر، 2.5 مہینے بعد، یا 12 ربیع الاول، یہ 2.5 مہینے کا فرق ہے تقریباً۔ یعنی جو 2.5 مہینے پہلے ممبر نہیں بنا سکتے تھے وہ 2.5 مہینے بعد صاحب ممبر بنانے چلے تھے۔ اب میں تو پڑھتا چلا جاؤں گا، بس بہت کچھ ہے اس میں۔ جو کل کا مددگار ہے وہ حیدر کرار ہے، اس سے ہمیں بھی پیار ہے۔ ہو نار علی، ہو نار علی، ہو نار علی۔ کیا بات ہے!
یہ بات گزارش کر چکا ہوں کہ اونٹ کا انتخاب کیوں کیا حضور نے، وہ بس مختصر اس پر اشارہ کر کے میں بات کو تمام کر رہا ہوں. اصل مسئلہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے، نبی مکرم جانتے ہیں، ہم تو فقط ایک لطیف استخراج اس میں سے کر سکتے ہیں، اصل مسئلہ تو وہ جانتے ہیں. لیکن بہرحال پالان شجر کا ممبر بنوا کر حضور نے ایک بڑا یونیک ممبر بنوایا. آپ کو تاریخ میں ایسا ممبر پھر ملے گا نہیں کہ جو اونٹ پر بنا ہوا ہو. اگر کوئی بہت یونیک کام آپ کر لیجئے کسی ایسے موقع پر کہ جس کی ایکسپیکٹیشن نہ ہو تو وہ ہمیشہ یاد رہ جاتا ہے، اور اسے دیکھ کر آپ ریلیٹ بھی کر پاتے ہیں پھر اس کے جیسی کسی چیز کو دیکھ کر. جی اب مثال کے طور پر میں ایک بڑی سادہ سی مثال دینا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر گفتگو ہو رہی ہے اور ماشاءاللہ یہیں پر ممبر پر آتے ہی ہم ساتھ میں نیاز بھی استفادہ کرنا شروع کر دیں، جس کا ہم عام زبان میں روٹی شوٹی کہتے ہیں. تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ تقریر بھی جاری ہے. تو آپ کو یہ عجیب محسوس ہوگا کہ قبلہ جو ہے وہ یہاں پر روٹی بھی کھا رہے ہیں، مجلس بھی پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیا کہنے، ماشاءاللہ آئیڈیل سچویشن. آپ کی نگاہیں مجھے بتا رہی ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ ہماری نیت یہ ہو کہ میں کوئی ایسی بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ پھر کبھی روٹی کو دیکھیں تو آپ کو یاد آئے کہ بھائی وہ یاد ہے، بچے بھی کہیں گے وہ یاد ہے کہ وہ مولانا صاحب، اب اس وجہ سے وہ تقریر کا کوئی نہ کوئی پہلو بھی یاد آ جائے گا، کوئی نہ کوئی بات بھی ہو جائے گی. تو یونیک کام اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ اس چیز کو دیکھیں تو آپ ریلیٹ کر جائیں. عربوں میں اونٹ بہت ہوا کرتے تھے، تو حضور نے پالان شتر پر علی کی ولایت کا اعلان کیا، اس لیے کہ حضور اپنے علم غیب سے جانتے تھے کہ علی کے مقابلے میں بہت سے اونٹ آنے والے ہیں. اب جو علی کے مقابلے پر اونٹ پر بیٹھ کر آئے اسے وہ اونٹ دیکھتے ہی علی کی ولایت کا اعلان غدیر میں یاد آ جائے جو رسول اللہ نے اونٹ پر کیا تھا. سبحان اللہ. تو بھائی تو جس جنگ کا نام ہی اونٹ پر ہے اس کو تو ابتدائی سے حضور نے باطل کر دیا. اونٹ کو دیکھو سمجھ جاؤ کہ یہ باطل ہے. سبحان اللہ. اس لیے کہ پالان شجر میں تو علی کی ولایت کا اعلان ہوا تھا. تو بہرحال حضور نے اس خاص الخاص اہتمام سے، میں نے کہا ایک لطیف استخراج ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے گا اور کیا کیا مسئلے ہیں اس میں. اور وہ اعلان حضور نے فرمایا. اس غدیر کے دن کو ائمہ علیہ السلام نے پوری آبوتاب کے ساتھ زندہ رکھا، اعمال بیان فرمائے. اس دن کا روزہ بے انتہا تاکید ہے کہ اس دن آپ روزہ رکھیں. اگر کسی کا رمضان المبارک کا قضا روزہ باقی ہے تو قضا کی نیت سے وہ رکھیں تو قضا بھی ادا ہو جائے گا اور غدیر کے دن روزہ رکھنے کا ثواب بھی ملے گا. 60 سال کے گناہوں کا کفارہ بتلایا گیا. بلکہ ایک حدیث میں اس طرح سے آیا کہ ساری دنیا کی جتنی عمر ہے اس کے برابر غدیر کے ایک دن کا روزہ. یہ امام نے فرمایا. یعنی یہ کہ کوئی از اول دنیا تا آخر دنیا زندہ رہے اور ہر دن روزہ رکھے، وہ سب ایک طرف، غدیر کے دن کا ایک روزہ ایک طرف، پیرالل ہے اس کے. اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا خلق کی تھی علی اور اولاد علی کی خاطر. تو جو غدیر کے دن روزہ رکھے گا اللہ اسے دنیا کی عمر کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. خاص الخاص اہتمام. اعمال میں بیان کیا گیا کہ مومن سے ملے، مسکرا کے ملے، تحفے دیں. یہ اعمال میں بیان کیا گیا. ایک مرتبہ تو ہوتا ہے کہ ویسے ہی صدقہ ہے مسکرانا، ویسے ہی اگر آپ کسی مومن کو ہدیہ دے رہے ہیں تو اس کے لیے ثواب ہے، لیکن اس دن کے اعمال میں بیان کیا گیا ادخال السرور فی قلوب المؤمنین، مومن کے دل میں خوشی داخل کرنا. تو ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی بھی مومن کے لیے کوئی ہدیہ تحفہ دیں، اور یہ سنت اس کو بھی پوری ہو سکتی ہے کہ جب گھر کے اندر ہی کوئی اہتمام کر لیں کہ گھر کے اندر جو مومنہ ہیں ان کو تحفہ دیں تو غدیری عمل بھی پورا ہو جائے گا، گھر کا ماحول بھی اچھا ہو جائے گا. دیکھیں مولانا ہو تو ایسا ہو کہ جو کم خرچے میں زیادہ فائدہ بتا دے. تو آپ ویلنٹائنس کا انتظار نہ کریں، آپ غدیر کے دن یہ عمل انجام دیں تو ہم خرما ہم ثواب. جی تو ان کی خدمت میں کوئی تحفہ پیش کی تھی اور بچوں کے لیے خاص اہتمام کی تھی کہ انہیں غدیر کا دن یاد رہے. لہٰذا ائمہ علیہ السلام کی سنت میں کہ بہترین کھانے کا اہتمام فرماتے تھے.
ویسے سادگی ہے ان کی زندگی میں، لیکن غدیر کے دن بہترین خوشبو کا استعمال فرماتے تھے، تاکہ دیکھ لیجیے حدیث بہترین خوشبو، امام رضا علیہ السلام بہترین خوشبو تقسیم کیا کرتے تھے، کیا کہنے۔ لہذا غدیر کو فقط منانا نہیں ہے، غدیر کو برپا کرنا ہے۔ بس بات ختم ہو گئی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ غدیر کو اسٹیبلش کریں، غدیر کو قائم کریں۔ نماز کو پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا، نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا۔ غدیر کو قائم کریں اپنے گھر میں خاص اس اہتمام کے ساتھ۔ آپ اگر اپنے بچے کے لیے کوئی مثال طور پر نیا لباس ہے، نیا جوتا ہے، کوئی اور ایسی شے کا اہتمام کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے غدیر کے دن کا انتخاب کیجیے اور اسے بتلائیے کہ آج چونکہ علی کی مولائیت کا آفیشیل اناؤنسمنٹ ہوا ہے، لہٰذا بیٹا آپ کے لیے جو سب سے بڑی عید ہے وہ یہ، اس لیے کہ امام نے یہ فرمایا ہے کہ جو سب سے عزت والی عید ہے وہ غدیر کی ہے۔ یہ امام کا جملہ ہے، عزت والی عید ہے، مناتے بھی عزت والے ہی ہیں۔ بات واضح ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کیا کہنے بھائی، سبحان اللہ۔ تو اس کے لیے اگر ہم نے یہ اہتمام کر دیا تو بچہ ظاہر ہے ابتدا میں تو وہ پھر انتظار کرتا ہے، جیسے بچے بعض یہاں کے کلچر کی وجہ سے کرسمس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید اس دن کوئی گفٹ ملے گا، تو آپ وہ سنت اسٹیبلش کیجئے کہ جو ہمیں مولا علی علیہ السلام اور اولاد علی سے ملے گی، کہ آپ کے گھر میں بچے غدیر کے دن کا انتظار کریں کہ اس دن کو تحفہ ملنے والا، اور 1 2 سال 3 سال ابھی جب وہ بچپن میں ہے تو اسے غدیر کا دن یاد رہ جائے گا ان تحفوں کی وجہ سے، اور پھر خود بخود آپ کی خالص نیت کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے دل میں جو عقیدہ ولایت ہے وہ نسلوں میں منتقل کر دے گا۔ یہ اسی طرح سے سلسلہ چلتا ہے، تو اس کے لیے خاص اہتمام کریں۔ میں نے بار بار عرض کیا، افطار کروانے کے لیے بھی بہت زیادہ تاکید ہے غدیر کے دن، غدیر کے دن کا روزہ بھی رکھنا، اس کی بھی تاکید ہے، افطار کروانا، کہ امام نے فرمایا کہ جو اس دن افطار کروائے اسے اللہ ایک فعام یعنی ایک بڑے گروہ کو افطار کروانے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ پھر امام نے فرمایا کہ نہیں، ایک فعام نہیں بلکہ 2 فعام یعنی 2 بڑے گروہ، پھر 3 گروہ، 4 اور 5 اور 10 تک امام نے فرمایا، اور امام سے پوچھا گیا کہ مولا اس ایک گروہ میں کتنے شامل ہیں؟ امام نے فرمایا کم از کم 1 لاکھ لوگ۔ جی، تو ایک بندے مومن کو افطار کروانا اس خاطر کہ آج غدیر کا دن ہے، ایک بندہ مومن سے مسکرا کر ملنا اس لیے کہ آج غدیر کا دن ہے، ایک بندہ مومن سے مصافحہ کرنا اس لیے کہ آج غدیر کا دن ہے، ایک ایک عمل پر ثواب ہے۔ اللہ خیرات بانٹ رہا ہے، نام ہے علی ابن ابی طالب، بانٹ رہا ہے اللہ، آسمانوں پہ بھی بڑھ رہی ہے، زمین پر بھی بڑھ رہی ہے۔ جی، تو بس عزیزوں، جب حضور نے علی ابن ابی طالب کو اپنے شانوں پر بلند کیا 1.25 لاکھ کے مجمع میں غدیر کے میدان میں، تو میں سوچتا ہوں کہ وہ علی کے جو پہلے ہی سے علی تھا وہ اور کتنا علی ہو گیا ہوگا۔ اللہم صلی علی۔ چلیں انہی مولا کی بارگاہ میں جنہیں ائمہ علیہ السلام اپنا مولا کہتے ہیں، ہمارا مولا ہونا اور بات ہے، اور مولا علی النقی کا مولا ہونا اور بات ہے۔ کل کی تقریر سے اگر آپ جوڑ دیں، کیا کہنے، جو خود علی ہے اپنے زمانے کا، جو خود حجت خدا ہے، وہ یہ کہے کہ السلام علیک یا مولا یا امیر المومنین، اے میرے مولا امیر المومنین آپ پر سلام ہو۔ جی، حضور نے جب یہ کہا نا من کنت مولا فہذا علی المولا، تو تمام انبیاء حضور کو مولا مانتے ہیں، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ ہم اور آپ تو بہت بعد کی منزل میں آتے ہیں، کیا کہنا ہے، یہاں تو انبیاء پر ولایت ہے، یہاں تو ائمہ پر ولایت ہے، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ تو اس ولایت کا جو اعلان کیا گیا وہ پہلے ہی اعلان ہو چکا تھا، غدیر میں اس کا آفیشیل اناؤنسمنٹ ہے۔ تو چلیں اس مولا کی خدمت میں اپنی حاجات کو لے کر اس
خوشی میں ہم توسل کرتے ہیں مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام کی خدمت میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابا الحسن یا امیر المومنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا ومولانا انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيه. سبحان اللہ. آخر تک اشفع لنا عند یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا. صاحب غدیر حضرت حجت کو مبارکباد دیتے ہوئے یا وجیہان اشفع لنا عند اللہ. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.